نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا. اعظم فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ جتنے اولیاء کرام ہیں ہر ولی کی بلندی جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں پر حضور غوث پاک کا قدم ہوا کرتا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اسے کیا بولتے ہیں گردن، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بغداد کی منبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے ارشاد فرمایا اور جتنے اولیاء پہلے گئے آپ سے پہلے اور جتنے قیامت تک ہونے والے ہیں ہر ولی نے کہا کہ بے شک حضور غوث پاک آپ کا قدم ہمارے قدم پر ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی جو ہے روح، آپ کی روح مبارک عبادت میں، اللہ کی عبادت میں ملوث تھی. اس نے جب حضور غوث پاک کا فرمان سنا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز کی روح پکار اٹھی بل علی عینی و راسی، نہیں بلکہ میرے آنکھوں پر اور میرے سر پر بھی ہے. یہ دیکھیں کیا شان ہے. تو بہرے آپ کا کمال بہت عظیم ہے اور آپ بڑے جو ہے تمام اولیاء کے سردار ہیں. جتنے بھی اولیاء ہیں سب کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں. زیادہ دیر نہیں بولنا، بس 5-10 منٹ ٹرین سازی کے لیے آج بول دے رہا ہوں. شام کا وقت تھا، سورج اپنی لال شعاؤں کو لپیٹ کر ڈوب رہا تھا. نہیں سمجھے؟ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، ڈوبنے والا تھا، اس کی لالری ختم ہو رہی تھی اور ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے گھر میں پہنچ چکا تھا. چاند نمودار ہوا، چاند کی چادری جو ہے لوگوں پر اپنے روشنی کو بکھیرنے لگی. دریائے دجلہ کے کنارے یہ وہ دریا ہے جو مسلمانوں کے ہر معاملے میں سامنے آئی ہے، دریائے دجلہ. اور اس کو جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اقطاب اور جو ہے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا شرف ملا ہے اس میں گھسنے کا. یعنی یہ وہ دریا، اتنی مبارک دریا. تو دریائے دجلہ کے کنارے جو ہے ایک نوجوان بھوک کے عالم میں، شام کے وقت سورج ڈوب گیا ہے، چاند نمودار ہو گیا، چاند کی چادری پھیلی ہے، دریائے دجلہ اپنی تیزی سے بہہ رہا ہے. ایسے وقت میں کنارے پر ایک نوجوان جس کا نام سید ابو صالح موسیٰ ابن عبداللہ، کیا نام ہے؟ سید ابو صالح ابن عبداللہ موسیٰ، دوسرا نام موسیٰ جنگی دوست. ٹھیک، سید ابو صالح موسیٰ ابن عبداللہ یہ نام ہے، لیکن بولتے میں لوگ بولتے ہیں موسیٰ جنگی دوست. شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ بولتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ نوجوان دریائے دجلہ کے کنارے بھوک کے عالم میں اور ہاتھ میں جو ہے ایک غالباً تلوار کی، تلوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بھوک کے عالم میں. اب موسیٰ جنگی دوست اس لیے کہتے تھے ان کو کہ یہ ہر لمحہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو تیار رہتے تھے، ہمیشہ. اس لیے ان کو موسیٰ جنگی دوست کہتے تھے. یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کا بڑا شوق تھا، جنگ سے ان کو دوستی ہو چکی تھی، اس لیے جنگی دوست کہا جاتا ہے. تو فرمایا موسیٰ جنگی دوست. شیخ
ابو صالح موسیٰ جن کی دوست دریائے دجلہ کے کنارے جو سورج ڈوب چکا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جان چکے ہیں، چاند کی چادری نمودار ہے اور دریائے دجلہ کے کنارے بھوک کے عالم میں بیٹھے ہوئے، بھوک لگی، دیکھا تو دریائے دجلہ میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن ابھی بولنا ضروری، تو سیب بیٹھا ہوا آ رہا تھا، بھوک لگی تھی، خیال نہ کیا، سیب کو نکالا پانی سے اور نکال کر کے جو ہے کھا لیے اور کھاتے ہی گھر کا راستہ لیا، گھر کی جانب چلے۔ کہتے گھر کی جانب چلتے قدم چلے تھے، اتنے میں یاد آیا کہ یہ جس کا سیب ہے اس کو تو آپ نے سیب کی اجرت دی نہیں، اجرت جو ہے پیسہ سیب کا دیا نہیں، بغیر اس کی اجازت کے بغیر پوچھے کھا لیا، بغیر پوچھے کھا لیا۔ دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی تو سوچے اب کیا کریں، رات ہو رہی تھی تو گئے گھر پہ اور جو ہے اس طریقے سے بے چینی کے عالم میں رات گزاری۔ صبح نمودار ہوئی تو نماز فجر کے بعد پھر دریا کے قریب آتے ہیں اور دریا کا راستہ پکڑتے ہیں، دریا کے کنارے کنارے کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں آخر یہ سیب کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا مالک کون ہے، یا کس باغ سے یہ ٹوٹ کر کے گرا ہے پانی میں اور کیسے آ رہا ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے، سیب کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے دریا کے کنارے چلتے تھے۔ کون نام بتایا نا میں نے، کیا نام ہے، یاد رکھنا، یہ بڑا ضروری نام ہے، میں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سید ابو صالح موسیٰ ابن عبداللہ، یہ پورا نام ہے، بولنے میں شیخ ابو صالح موسیٰ جن کی دوست بولتے ہیں، یہ پورا نام ہے۔ تو یہ ساتھ چلتے ہیں، کہتے چلتے چلتے کئی دنوں کا آپ نے سفر کیا، تو سفر کرنے کے بعد میں آپ ایک ایسے باغ میں پہنچتے ہیں جو سیب کا باغ تھا، بہت گھنا باغ تھا اور اس میں ہر قسم کے سیب لگے ہوئے تھے، میٹھا پھیکا تیکھا، اس طریقے سے، یعنی سیب کی جو کوالٹیاں ہوتی ہیں وہ ہر قسم کے سیب اس باغ میں لگے ہوئے تھے۔ آپ جب باغ میں پہنچے تو قریب گئے تو دیکھا ایک معمر شخص آدمی، ایک بزرگ آدمی جو ہے باغ میں چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ قریب گئے تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ باغ آپ کا ہے؟ وہ بھی اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ذرا دیکھیں نا کیا مسئلہ ہے، ایک آدمی اگر دریا کے کنارے بیٹھا ہے، دریا میں بہتی ہوئی کوئی چیز جا رہی ہے تو کوئی اٹھا کر کے کھا لے، ہمارا آپ کا مسئلہ دیکھیں، کوئی اٹھا کے کھا کوئی بات نہیں ہے، چل کھا لے، یہ ہمارا آپ کا مسئلہ۔ لیکن طہارت دیکھیں، تقویٰ دیکھیں اور اللہ کا خوف دیکھیں، دیانت داری دیکھیں۔ ہمارے اندر خیانت ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھا کے کھا لیا، کیا معلوم کس کا تھا، لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کی طہارت دیکھیں اور ان کی دیانت داری دیکھیں کہ انہوں نے مطلب کھایا تو بھی ابھی دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یار کیوں کھا لیا میں نے، اور کھایا تو پھر اس کی اجرت بھی نہیں دی، کس کا ہے پوچھا بھی نہیں، یہ تو بالکل سراسر ایک طریقے سے چوری ہو گئی۔ سیب میرا بیٹھنے جا رہا تھا، تم نے کیوں اٹھایا بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ اس اسنا میں جب آپ قریب پہنچے اور جو بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے دریافت کیا کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سومئی۔ کیا نام تھا؟ وہ جو باغ والے تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سومئی، ان کا نام تھا۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ ہاں باغ میرا ہی ہے۔ کہا حضور غلطی یہ ہو گئی کہ آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا اور دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، لہٰذا آپ بتا دیجئے کہ اس سیب کی قیمت کتنی ہے، میں وہ قیمت آپ کو ادا کر دیتا ہوں، ورنہ تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں مجھے میدان محشر میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا کتاب دینا پڑے گا۔ تو اب جب سامنے والا بندہ دیکھا کہ اتنا پرہیزگار آدمی، اتنا نیک آدمی، دنیا میں کس کو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کچھ بھی اٹھا کے کھا لے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی تقویٰ اپنا دکھاتا نہیں۔ جب دیکھا کہ اتنا تقویٰ والا آدمی ہے، اللہ کا اتنا خوف ہے کہ ایک سیب جو بہتا جا رہا تھا پتہ نہیں کس کا تھا، اٹھا کے کھا لیا، وہ یہاں معافی مانگنے اس کا اس کی قیمت ادا کرنے آیا ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ سومئی کو پتہ چلنے لگا کہ یقیناً یہ کوئی بہت بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا تقویٰ والا آدمی ہے، تو پھر اب اس کو اپنا بنانا چاہا، اس کو اپنا بنانا چاہا۔ کہا کہ دیکھو تم سیب کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ سیب کی قیمت ادا کرو، یہاں سے کام کرو کہ یہ جو میرا باغ ہے، سیب کا جو باغ ہے، اس میں جو ہے تم 2 سال یا 1 سال تم اس کی خدمت کرو، جب 1 سال خدمت کرو گے تو اس کی اجرت میں معاف کر دو۔ اب دیکھیں ہمارا آپ کا مسئلہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، بھائی جب دے اسی پیسی کچھ نہیں فرق پڑتا، یہ ہماری بات ہوتی، ہم ایسا کرتے۔ لیکن دیکھیں یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے، اور حقوق العباد کبھی
माफ नहीं होता, वो कोई भी हो, माफ हो ही नहीं सकता, नहीं माफ हो सकता जब तक। तो इस हैसियत से और यहाँ पर अपने आप को रख करके उन्होंने मंजूर कर दी कि हाँ, अगर आप माफ करने को तैयार हो तो मैं 1 साल आपकी इस बात की खिदमत करने वाला हूँ। ठीक है, लग गए काम पे, 1 साल बाप की खिदमत की, 2 साल की, अभी भी वो जो साहब थे उन्होंने इजाजत नहीं दी जाने की, अभी भी इजाजत नहीं दी जाने की, अभी भी इजाजत नहीं मिली जाने की, अभी भी खिदमत किए जा रहे हैं। बात किस पे हुई थी? 1 साल की, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 12 साल हो गए। बताओ, एक सेब की कीमत 12 साल की खिदमत होती गई। लेकिन वो तकवा था, वो तहारत, वो अल्लाह का खौफ, वो परहेजगारी थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 12 साल खिदमत की। अब इस खिदमत के दौरान का मसला समझेंगे। कहते हैं कि 12 साल के बीच, इसी बीच में, इसी का जो मुद्दत 12 साल की, इसी बीच में एक दिन साहब वो आए, आते रहते, बाग का मालिक अपना बाग देखने आता है, तो कहते वो एक दिन आए और उन्होंने इनसे कहा कि जाओ, कई साल जब गुजर गए, जाओ जरा सर तुम बाग में जो सबसे मीठा सेब है वो तोड़ करके लाओ। बाग में सेब के दरख्त लगे हैं, उसमें कई क्वालिटियां हैं, कुछ मीठा ज्यादा है, कुछ कम मीठा है। तो कहा सबसे मीठा जो सेब है, तकवा देखो, सबसे मीठा जो सेब है वो सेब तोड़ करके लाओ। किनको? हजरत मूसा जंगी दोस्त शेख अबू सालेह को कहा जाओ तोड़ के लाओ। बाग का मालिक हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा, अब ये गए, सेब तोड़ करके ला करके पेश किया अपनी खिदमत में। इन्होंने खाया तो कहा ये तो सबसे फीका सेब है, ये तो सबसे फीका सेब है, इसमें मिठास नहीं है। क्या अंदाजा लगा इससे आपको? आप क्या समझे इससे ये समझ में आता है कि 12 साल खिदमत की बात की और कभी एक सेब बगैर पूछे तोड़ कर नहीं खाया होता, उनको पता होता था कि कौन सा सेब मीठा है। कमाल देखे तकवा का, कमाल देखे। हमारा आपका मसला होता, हम आपको रखवाली में लगा दे, इस बात की खिदमत करनी है, आप क्या करेंगे? भाई मैं माली उस बात का देखभाल करता हूँ, कोई सेब गिरा थोड़ा खा लिए। कहते 12 साल की जिंदगी गुजार दी है, सेब भी उस बात का नहीं खाया, क्योंकि मालिक की इजाजत नहीं थी। मालिक ने सिर्फ रखवाली में रखा था, खाने में नहीं रखा था। तो जब ये तकवा देखा हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने, तो कहा बस ठीक है, अब मैं तुम्हारी सजा माफ करने को तैयार हूँ। तुमने सेब तक नहीं खाया, 12 साल होगी मेरे बाप का, अगर तुम खाए होते तो तुम्हें मालूम होता ना कौन से दरख्त का सेब ज्यादा मीठा, मतलब तुमने नहीं खाया। तो कहते हैं कि फिर हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि मैं तुम्हारी सजा माफ करने को तैयार हूं, बस शर्त इतनी है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त इतनी है कि मेरी एक बेटी है जो अपाहिज है। अपाहिज बोले तो हाथ पैर उसके काम नहीं करते, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, उससे तुमको निकाह करना पड़ेगा। हाँ, तुम अगर उससे निकाह कर लो तो फिर मैं जो तुम्हारी सजा को यहीं पे माफ कर दूंगा। कहा यकीनन अगर आप माफ करने वाले हो तो मैं ये जो है इसको भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, मैं निकाह करने को तैयार हूँ, आप जो है निकाह कर दे, पर मेरी सजा जो मैंने सेब खाया था उसको माफ कर दे। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने कहा ठीक है, तो निकाह करवा दिया, निकाह हो गई। अब जिससे निकाह हुआ उसका नाम क्या वो भी सुनते हैं। उनका नाम फातिमा उम्मुल खैर, क्या नाम है? फातिमा उम्मुल खैर बिन्ते अब्दुल्ला सुमई, ये जो बाग के मालिक है उनकी बेटी है, ठीक, उनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। अब उनका भी तारुफ जरा सुन ले। कहते जब निकाह हो गया और उन्होंने कहा कि भाई वो भाई जिस तरीके से बता दी सारी निशानियां, कमरे में जब दाखिल हुए तो देखा कि कमरे में कोई एक हूर जन्नत से उतर करके आई है, कोई हूर जन्नत से उतर करके आई है। उसके चेहरे पे बड़ी रौनक है, खूबसूरती के मामले में हूरें भी बना मांगे, इतनी खूबसूरत है, हाथ पैर अल्हम्दुलिल्लाह सब सलामत है, बात बड़ी अच्छी है, ज़बान बड़ी मीठी है, आंखें हिरन की तरह खूबसूरत है। कमरे से बाहर निकल आए, कमरे से बाहर निकल आए। हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कमरे से बाहर निकल के आए। कहा यार आपने जिस बच्ची के साथ मेरा निकाह किया था, आपने कहा था वो बाई से वो लोली लग रही है, पर मैं जिस औरत के पास गया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है हर तरीके से। तो कहा हाँ, मैंने भी सच कहा, तूने भी सच देखा। मैंने सच इसलिए कहा
کہ میری بیٹی نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز نہ چھوا ہے، اس بنیاد پر وہ ہاتھوں سے ڈولی ہے۔ اپنے پیروں سے برائی کی طرف چل کر کے نہیں گئی، اس لیے اپنے پیروں سے ادھر رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے کبھی جو ہے کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالی، اس لیے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور کبھی فحش کلام بھی نہیں کی ہے، اس لیے زبان سے رکوع کی ہے۔ جب یہ تقویٰ دیکھا، اندر گئے، ملاقات ہوئی، ملاپ ہوا، اب دونوں کا تقویٰ بڑا ہے، دونوں کی پرہیزگاری ہے۔ دیکھیں تقویٰ دونوں کا، یہ جو 12 سال ایک صاحب ایک صاحب کے لیے خدمت کرتے رہے، ان کا تقویٰ آسمان پہ ہے۔ کوئی جو 12 سال ایک صاحب کے لیے خدمت کرے؟ نہیں، ہم تو الٹا جھگڑ کے مار باغ بھی ضبط کر لیتے ہیں، ہمارے مسائل تھے۔ اور ادھر وہ عورت جس نے کبھی پوری زندگی 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 40 سال کی کبھی کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا، کبھی اپنے ہاتھوں سے جو ہے کوئی غلط کام نہ کیا، کبھی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھی، ان کا بھی تقویٰ آسمان پہ، ان کا بھی تقویٰ آسمان پہ۔ اور جب ان دونوں تقوی کا ملاپ ہوتا ہے، ان دونوں کی جب ملاقات ہوتی ہے، تو پھر ان دونوں کے پیٹ سے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اسے دنیا، ظاہر سی بات ہے، باپ جب ایسا ہو اور ماں جب ایسی ہو، تو پھر جب ان دونوں کا ملاپ ہوگا تو کوئی غوث اعظم ہی پیدا ہوگا۔ یہ تقویٰ تھا دونوں کا، یہ طہارت تھی۔ تو کہتے ہیں ان کا نکاح ہوا، ایام گزرتے گئے، ایام جب گزرے تو حضرت سیدنا پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے جو ہے ملاپ سے آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ حضرت فاطمہ 40 سال کی عمر پیدائش ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جگہ سنیں، جگہ یہ عجم میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے گیلان۔ کیا نام ہے؟ گیلان۔ جیلان نہیں، گیلان۔ کیا نام ہے؟ گیلان، گا سے گا گیلان۔ گیلان، اس کو عربی میں کیا ہوتا؟ گاف نہیں ہوتا، گاف عربی میں گا نہیں ہوتا، اس لیے گا کو جین سے بدل دیا اور جیلان کہہ دیا۔ تو گیلان یہ عرب میں نہیں پڑتا، یہ عجم میں پڑتا ہے۔ عرب کے علاوہ جتنے ممالک ہیں، جتنے ملک ہیں، سب کو عجم کہا جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ بھی عجمی ہیں۔ حضور غوث پاک بھی عجمی تھے۔ گیلان شہر کے ایک چھوٹے سے قصبہ میں جس کا نام تھا نیف، کیا؟ نیف، وہاں پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ولادت کا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یعنی پہلا روزہ ہے، اس دن آپ پیدا ہوئے۔ جیسے حضور کے آنے پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں لوگوں کو بیٹے ہی عطا فرمائے تھے، ایسے ہی حضور غوث اعظم کے آنے پر فرماتے پورے شہر میں اللہ نے بیٹے ہی عطا فرمائے۔ یہ شان حضور غوث پاک کی۔ کہتے ہیں پیدا ہوئے تو آپ کی ماں حضرت فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سمی وہ بیان کرتی، میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو رمضان کا پہلا روزہ تھا، لوگوں نے روزے کی نیت کر لی تھی۔ میرا بیٹا صبح سے لے کر کے اور سورج غروب ہونے تک، بچے کا مسئلہ کیا ہوتا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں پہلے سے فوراً کچھ نہ کچھ ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ شہد ہو یا کوئی دوسری چیز ہو ڈالی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پورا دن کوشش کی کہ بچہ پیدا ہوا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، کم سے کم کچھ کھا لیتا۔ کہتے ہیں صبح سے شام ہو گئی، ہم کوششیں کرتے رہے پر میرے لخت جگر نے کچھ نہ کھایا۔ وہ احترام تھا آپ کا رمضان المبارک کا کہ میں اس دنیا میں آ گیا ہوں، رمضان المبارک کا روزہ چلنا ہے، ساری امت مسلمہ نے روزہ رکھا ہے، میں غوث اعظم کیسے کھا پی لوں، کیسے کھا لوں میں؟ تو آپ نے پورا دن کہتے نہ تو دودھ پیا نہ کوئی اور چیز کھائی۔ جب لوگوں نے افطار کیا اس کے بعد میں جب آپ کے منہ میں کچھ ڈالا گیا تو کہتے ہیں آپ نے فوراً کھانا اور پینا شروع کر دیا، فوراً پینا شروع کر دیا۔ یہ ذات ہے۔ کہتے ہیں رمضان کے پورے 30 روزے گزر گئے، پورے 30 روزے گزر گئے، 30 روزوں میں آپ نے کبھی بھی روزے کے درمیان
پیا. روزوں کے درمیان یعنی صبح سے لے کر کے شام تک یہ جو روزے کی ٹائمنگ ہوتی ہے, اس ٹائم میں کبھی آپ نے دودھ تک نہیں پیا ہے. یعنی 30 دن آپ نے بھی روزہ رکھا ہے. کیونکہ جب اللہ نے کسی کو اتنا بڑا مرتبہ دینا ہوتا ہے, ولیوں کا سردار بنانا ہوتا ہے, سب سے بڑا ولی بنانا ہوتا ہے, تو پھر بندے کے وہ سارے لوازمات ہوتے ہیں, وہ سارے لوازمات ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب عمر بڑھتی گئی تو ہوتا یہ کہ بچے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں, بچے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا اور میں جب کھیل کی طرف جاتا تو آسمان سے آواز آتی تھی, آواز میرے کانوں میں گونجتی کہ عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا, اللہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کھیلنے کودنے کے لیے. کہتے بچپنے کا عالم تھا اور ہم لوگ جو ہے شہر سے باہر ایک جو ہے گارڈن میں ہوتا نہیں چراگاہ جہاں پہ جانور چرتے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ کھیل رہے تھے. گائے تھی, گائے کا دم میں نے پکڑ دیا, گائے کا دم پکڑ دیا. یہ کوئی کبھی بات نہیں ہے. جس گاؤں میں بھائی لوگ جانور چرائیں, ٹھیک ہے نا, اب وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں تو ان کا گائے سے جانوروں سے بہت اچھا خاصا تعلق ہوتا ہے, بہت اچھا خاصا تعلق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بچے تھے سارے کھیل رہے تھے تو میں نے بھی جا کر کے گائے کی دم پکڑ لی, گائے کی دم. کہتے ہیں میں نے جب پکڑی تو گائے بہت بڑی, عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا, گائے بہت بڑی, عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو جب اتنا بڑا مرتبہ دینا ہوتا ہے, اتنا اونچا مقام دینا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت بچپن ہی سے اس کو اپنی آغوش میں رکھتا ہے اور جو ہے اپنے قربت میں رکھتا ہے کہ جگہ جگہ پر. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو کیا کیا, شق صدر فرمایا, سینہ چاک کر کے دل کو نکال کر کے دھویا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کھیل کود میں مائل نہ ہو, آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا. ٹھیک یہی مسئلہ کہتے ہیں جب میں کھیل کود میں ملوث ہوتا تو آواز آتی کہ عبد القادر تمہیں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا جوئی کے لیے, اس کی رضا کے لیے پیدا کیا. تو یہ شان حضور غوث پاک کی. ہمارے آپ کے بچوں کی مسائل الگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ساری تکالیف جو عورتوں کو ہوتی ہے, وہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا بچوں کو بانٹنے میں, بچہ جو ہے کہیں بھی کچھ کر دیتا ہے, شرمندگی ہو جاتی ہے. کہا حضور غوث پاک نے ایسا کچھ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. کہتے ہیں آپ نے آپ کی بالکل سرمگی اور یہ بہت بڑے جو ہے موٹے تازے نہیں تھے, پتلے تھے, پر چھاتی الحمدللہ چوڑی تھی. پتلے تھے, چھاتی چوڑی تھی, اور میانہ قد تھے, نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ ڈھیلے, میانہ قد تھے, میانہ قد. کہتے جب چلتے تھے تو سب کو جھکا دیا کرتے تھے, کبھی یوں اٹھا کر کے نہیں چلا ہمارے آپ کی طرف. ہمارے آپ کے مسائل کے لیے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چلتا ہے کیا ہے کیا نہیں, ایسا نہیں چلنا. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سر جو مطلب ہے اتنا بھی نیچے نہیں کہ سامنے سے اٹھائے تو دیکھنا پائے ڈر جائے, پر یہ ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, سامنے دیکھ کر کے چلا جائے. تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب 4 سال کی عمر ہوئی تو والد گرامی آپ کو اصول یہ تھا بسم اللہ خوانی کے لیے لے گئے. 4 سال کی عمر ہوئی تو بسم اللہ خوانی کے لیے, ہوتا نہیں جب گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بھائی ان کا بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے, ان کو جو ہے تعلیم دینے کا جو ہے ابتدا کی جاتی ہے. تو کہا حضرت غوث اعظم کو لے کر کے گئے اور حضرت نے جو ہے پڑھانا شروع کیا. تو کہتے ہیں انہوں نے بسم اللہ کا, آپ نے بسم اللہ سے لے کر کے 18 پارے تک سنا دی. بتاؤ 4 سال کا بچہ 18 پارے سنا رہا ہے, یہ کمال کی بات نہیں, کمال کی بات نہیں. 4 سال کا بچہ کبھی پڑھا نہیں, کبھی سنا نہیں. تو کہتے ہیں حضرت نے پوچھا کہ آپ کو یہ 18 پارے کیسے یاد ہو گئے؟ کہ تو میں نے بسم اللہ ہی پڑھا ہے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے, میری والدہ کو حضرت فاطمہ ام الخیر کو, ان کو 18 پارے یاد ہیں اور 18 پارے یہ ہمیشہ پڑھتی رہتی, ہمیشہ پڑھتی رہتی. جب ماں اس طریقے سے ہو تبھی بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہمیشہ پڑھتی رہتی تھی, میں پیٹ میں تھا تو میں سنا کرتا تھا, اور مجھے سن کر کے اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں بتا دیا. یہ شان ہے حضور اعلیٰ حضرت, حضور اعلیٰ حضرت کتنے دن میں آپ کی ہوئے؟ 30 دن بھی نہیں بلکہ 30 گھنٹے میں, 30 گھنٹے میں آپ کی ہوئے. آپ بولو گے وہ کیسے؟ بریلی میں
کوئی ناؤ مائی کا نام جو 30 گھنٹے میں آفس ہوا ہو، آپ پوری دنیا کو اٹھا کر کے دیکھ لو، کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 30 دن میں، 30 دن میں بھی نہیں، 30 گھنٹے میں آفس ہوئے۔ بریلی میں تراویح پڑھانے کا وقت آیا، رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس وقت کوئی امام نہیں ملا، کوئی حافظ صاحب نہیں ملے کہ تراویح سناتے۔ تو آپ کے والد گرامی حضور اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے کہا کہ احمد رضا چلو تم تراویح پڑھا، تو اس بار کوئی حافظ نہیں ملا۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ پڑھائیں گے، حافظ نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے عموماً، کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اور مغرب سے عشاء کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا یا سوا گھنٹہ، بہت زیادہ تو 1 ہی گھنٹہ رکھو، 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ٹھیک، حفاظ کرام کیا کرتے ہیں؟ اسے 1 گھنٹے میں دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر وہی جا کر کے تازہ تازہ مصلے پہ سناتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے، حافظ نے جب والد صاحب نے حکم دیا احمد رضا تمہیں جو ہے اس بار تراویح پڑھانی ہے، اس بار تمہیں تراویح پڑھانی ہے، تو کہا کہ جب رمضان المبارک کے ایام شروع ہوئے تو میں نے بھی جو ہے پورے دن جو ہے دوسرے کام کرتا، لیکن کے اور شریعت کے مسائل کے کام کرتا، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھ کر کے آتا تو قرآن شریف لے کر کے بیٹھ جاتا، اور مغرب سے عشاء کے درمیان 1 گھنٹے کا وقت تھا، اس 1 گھنٹے میں 1 پارہ یاد کرتا، کتنا؟ 1 پارہ یاد کرتا، اور تازہ تازہ یاد کر کے جا کر کے مصلے پہ کھڑا ہو کر کے سنا دیتا۔ تو 30 دن کے کتنے گھنٹے ہوئے؟ 30 گھنٹے۔ اعلیٰ حضرت کتنے گھنٹے میں حافظ ہوئے؟ 30 گھنٹے۔ 30 دن میں نہیں، 30 گھنٹے میں حافظ ہوئے۔ کوئی نہیں ایسا آپ کو ملے گا تو 30 گھنٹے میں حافظ ہو گیا۔ کہتے ہیں ہر دن 1 پارہ یاد کرتا عشاء، مغرب سے عشاء کے درمیان، اور اس کو تازہ تازہ جا کر کے مصلے پہ سناتا تھا۔ اور الحمدللہ میں نے سنانے کا مسئلہ ہی تھا، سنایا ایسا کہ کبھی کسی نے جو ہے ایک زیر اور ایک حرکت اور ایک گننا اور اس کا کسی چیز کا بھی جو ہے غلطی نہیں کیا۔ ارے اعلیٰ حضرت میں نہ ہو تو یہ جب اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کبھی کوئی غوث اعظم ہوتا ہے، اور غوث اعظم بھی ایسا جو 18 بارے حافظ بن کر کے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تو یہ شان غوث اعظم ہے، آپ کی ذات بڑی عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو ان تمام باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہمیں شفا عطا فرما، اور حضور غوث اعظم کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، انہیں سلام کرو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، ایھا المبعوث فینا، جئت بالامر المطاع، انت غوثنا جميعا، يا مجمل طباعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا مولانا محمد إمام الجود والكرم، مرفع العز والعلم والحكم، وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.